اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بھٹکل میں پولیس اہلکاروں کے لیے جزوی کینٹین کا افتتاح، پولیس انتظامیہ کی پریس کانفرنس. سورتکل اور اولال کے علاقوں میں کشیدگی اب بھی برقرار، شرپسندوں نے 2 کاروں کو کیا نظر آتش، ایک بس پر پتھراؤ. حیدرآباد میں 5 سالہ بچی اسکول لفٹ میں سر پھنس جانے سے جاں بحق، عوام مشتعل، اسکول بند کرنے کا مطالبہ. آندھرا پردیش میں طوفانی بارش، عام زندگی مفلوج، نشیبی علاقے زیر آب، دریاؤں کی سطح آب میں اضافہ، تلنگانہ میں بوندا باندی. پیرس حملے میں کینیڈین سکھ کی تصویر تبدیل کر کے مسلمان خودکش بمبار بنا دیا گیا، ٹویٹر پر 20 لاکھ سے زیادہ اس امیج کو پوسٹ کیا گیا تھا. کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ تشدد پر یقین نہیں رکھتے، انتہا پسندانہ خیالات کو چیلنج بھی نہیں کرنا چاہتے، براک اوباما کا متنازع بیان. شیر میسور ٹیپو، مخالفت، اعتراضات اور اس کے جوابات. ناظرین، شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آج کس قسم کی سیاست کی جا رہی ہے، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں. میں ایسے ہی کچھ اعتراضات کے جوابات اور کچھ انکہی کہانیاں لے کر آ رہا ہوں. اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل یہاں کے پولیس گراؤنڈ میں پولیس اہلکاروں کے لیے ایک سہولیت مہیا کراتے ہوئے جزوی کینٹین کا افتتاح کل صبح 11:30 بجے کیا گیا. فکر و خبر کے مطابق پولیس گراؤنڈ کے آس پاس پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ رہائش پذیر ہیں اور آس پاس کوئی کینٹین موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ان کے لیے خصوصی سہولیات دینے کے لیے یہاں پر اب ایک کینٹین کا افتتاح کیا گیا، جہاں قسم قسم کے لذیذ کھانے مہیا کرائے جائیں گے. پولیس کے اہل خانہ کے مطابق ان کو کوئی چیز خریدنے کے لیے سرکل کے قریب موجود کینٹین اور دکانوں کے چکر کاٹنے پڑتے تھے، لیکن اب ان کی رہائشی علاقے کے قریب نئی کینٹین کی افتتاح سے انہیں بڑی راحت ملی ہے. پولیس انتظامیہ نے اس موقع پر خصوصی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں یہ ساری تفصیلات فراہم کی گئی. منگلور بنٹوال کے بعد اب سورتکل اور اولال کے علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ سے حفاظتی دستوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق پیر کی شام چند نامعلوم شرپسندوں نے حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک نجی بس پر پتھراؤ کیا تھا. اس کے علاوہ دیگر سواریوں پر شرپسندوں کی جانب سے پتھراؤ کیے جانے کی وجہ سے سواریوں کو نقصان پہنچائے جانے کی خبر موصول ہوئی ہے. اولال پولیس تھانے میں ان معاملات کے سلسلے میں شکایتیں درج کرائی گئی ہیں. مذکورہ واقعات کو دیکھتے ہوئے محکمہ پولیس نے حفاظتی دستوں کو بڑھا دیا گیا ہے. پولیس کمشنر نے شام 6 بجے کے بعد دکانیں اور تجارتی مراکز بند کر دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور اولال اور آس پاس کے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اولال کے حساس مضافاتی علاقے مستی کٹے، مکہ چیری، موگابر پٹنہ اور کوڑی میں بھی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے. سورتکل سے ملی اطلاعات کے مطابق شرپسندوں نے چوکا بیٹو نامی علاقے میں راستے کے کنارے کھڑی کی گئی 2 سواریوں کو آگ لگا دی ہے. اس معاملے میں سورتکل پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے. ملحوظ رہے کہ پولیس کمشنر نے 20 نومبر تک عوامی جلسوں اور کسی بھی طرح کے احتجاج پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن اولال اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ماحول پرامن ہونے تک عوامی جلسوں پر پابندی عائد کر دینے کا اعلان کیا گیا ہے. حیدرآباد دکن کی اسکول کی لفٹ میں 5 سالہ بچی سر پھنس جانے سے جاں بحق ہو گئی ہے. بچوں کے والدین نے اسکول کے باہر انتظامیہ کے خلاف سخت مظاہرہ کیا ہے. یہ واقعہ حیدرآباد دکن کے علاقے دلسکھ نگر کے ایک اسکول میں پیش آیا، جب نرسری کلاس کی 5 سالہ بچی سیدہ زینب اسکول کی لفٹ کے دروازے میں سر پھنس جانے سے شدید زخمی ہو گئی اور اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئی. اسکول انتظامیہ کے مطابق حادثے کے وقت بچی کے ساتھ دیگر اسٹاف بھی موجود تھے اور بچی حادثاتی طور پر لفٹ میں پھنس گئی تھی. بچوں کے والدین نے اسکول انتظامیہ کے خلاف سخت مظاہرہ کیا اور اسکول کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے.
شمالی مشرقی مانسون کے اثر سے آندھرا پردیش کی کئی اضلاع میں گزشتہ 2 دن سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں کئی نشیبی علاقے زیر آب ہو گئے ہیں اور سیلاب جیسی صورتحال نے عام زندگی کو عملاً مفلوج کر دیا ہے۔ اضلاع چتور، کڑپا، نیلور اور پرکاشم میں گزشتہ 2 روزہ طوفانی بارش ہوئی۔ لارڈ وینکٹیشور مندر کے قریب تروملا تروپتی پہاڑیوں کی ذخائر آب میں کافی پانی جمع ہو گیا ہے اور قلت آب کے اندیشوں سے خوفزدہ عوام نے راحت کی سانس لی ہے۔ چتور اور دیگر اضلاع میں کئی نشیبی علاقوں میں برساتی پانی جمع ہو گیا۔ کئی ندی، نالوں اور تالابوں کی سطح آب میں بھاری اضافہ ہوا ہے۔ سڑک پر پانی جمع ہونے کے سبب گاڑیوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ متاثرین کو حکومت کی طرف سے ممکنہ مدد پہنچائی جا رہی ہے۔ نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کا بشرط ضرورت تخلیہ کیا جائے گا۔ سیاست نیوز کی بموجب محکمہ موسمیات نے ساحلی آندھرا پردیش اور رائل سیما میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ آئندہ 2 دن کے دوران تلنگانہ کے بعض مقامات پر اوسط یا ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے اثر سے تمل ناڈو، کرناٹک اور آندھرا پردیش میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں تلنگانہ کے موسم میں معمولی تبدیلی ہوئی ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں آج سرد ہواؤں کے ساتھ مطلب ابرآلود رہا۔ تلنگانہ کے بعض مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی بھی اور دیگر حصوں میں موسم خشک رہا۔ واضح ہے کہ تمل ناڈو کے کئی اضلاع پانی میں زیر آب ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں اموات ہوئی ہیں۔ پیرس حملے کے تناظر میں کینیڈا کے سکھ کی تصویر کو ڈیجیٹل تبدیل کر کے ایک مسلمان خودکش بمبار بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا بھر میں پھیلا دیا گیا ہے۔ تبدیل شدہ تصویر خودکش جیکٹ پہنے اور ہاتھ میں قرآن تھامے ہوئے ہے۔ اس تصویر کو اسپین کے سب سے بڑے روزنامے دو اٹلی کے اخباروں نے صفحہ اول پر شائع کیا۔ اٹلی کے ایک ٹی وی نے اس تصویر کو نشر کیا۔ ٹویٹر پر 20 لاکھ سے زیادہ اس امیج کو پوسٹ کیا گیا۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق کینیڈا کے ایک سکھ وریندر جبال کی تصویر کو ڈیجیٹل انداز میں تبدیل کر کے سوشل میڈیا پر پیرس کے حملہ آوروں میں سے ایک ظاہر کر کے دنیا بھر کی نفرت اس کے حصے میں ڈال دی۔ تصویر نے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر دیا کہ پیرس حملوں میں ملوث خودکش بمباروں میں سے ایک ہے۔ وریندر جبال کی تبدیل شدہ امیج کو اسپین کے سب سے بڑے روزنامے فرنٹ پیج پر شائع کیا اور اسی تصویر کو 2 اطالوی اخباروں نے بھی استعمال کیا۔ ایک اٹلی کے ٹی وی اور ٹویٹر پر تقریباً 20 لاکھ افراد نے اس امیج کو پوسٹ کیا۔ ہفتے کی دوپہر سے زیر گردش اس تصویر کو داعش کی حمایت یافتہ خلافہ نیوز ٹیلی گرام میسنجر اپلیکیشن پر شیئر کیا۔ سوشل میڈیا پر اس تصویر کو مختلف زاویوں سے بیان کیا گیا اور جبال کو ایک سکھ سے اسلام کی طرف آنے والا قرار دیا گیا۔ تاہم سوشل میڈیا پر کچھ صارفین نے کھوج شروع کی تو معلوم ہوا یہ جبال کے اگست میں باتھ روم میں لی گئی ایک تصویر ہے جسے ڈیجیٹل طور پر تبدیل کیا گیا۔ اصل تصویر میں وہ پگڑی پہنے ہاتھ میں آئی پیڈ تھامے ہے۔ جبال نے خود ٹویٹر پر اصلیت بتائی اور کہا کہ لوگ میری سیلفی کو ترمیم اور تبدیل کر کے مجھے خودکش بمبار ظاہر کر رہے ہیں، جنہوں نے پیرس میں سب کچھ کیا۔ جبال نے کہا کہ بھارت میں ایک دوست نے میری تصویر کو دیکھ کر فون کر کے بتایا۔ جبال نے پیشکش کی کہ وہ صحافیوں سے بات کر کے ساری صورتحال واضح کرنا چاہتا ہے۔ انطالیہ، امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ کچھ مسلمان کہتے ہیں وہ تشدد پر یقین نہیں رکھتے، انتہا پسندانہ خیالات کو چیلنج بھی نہیں کرنا چاہتے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں دہشت گردی کی بھیانک واردات کی بازگشت G20 کے سربراہ اجلاس میں بھی چھائی رہی۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کانفرنس سے خطاب میں جہاں دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف حملوں میں تیزی لانے کا اعلان کیا، وہیں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما، سیاسی لیڈر اور عام لوگ خود سے سوال کریں کہ انتہا پسندی نے ان کے معاشرے میں کیسے جڑ پکڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنے بچوں کو اس گمراہ کن خیال سے بچائیں کہ مذہب انسانوں کو قتل کرنے کا جواز فراہم کرتا ہے۔ باراک اوباما نے کہا کہ امریکی فوج داعش سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، تاہم زمینی افواج کو موصل، رقہ اور رمادی میں اتارنا غلطی ہوگا۔ عارضی طور پر علاقے داعش سے خالی کرا بھی لیے گئے تو داعش کے واپس آنے کا خطرہ موجود ہوگا۔ یورپ میں شامی مہاجرین کی مسلسل آمد پر باراک اوباما نے کہا کہ دہشت گردی اور جنگ سے تباہ لوگوں پر اپنے دروازے بند کرنے انسانی اقدار کے منافی رویہ ہوگا جسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ مغرب کے خلاف داعش کی دہشت گرد کارروائیوں کے خدشات 1 سال سے زائد عرصے سے موجود تھے۔ ہم کسی مخصوص مقام کی نشاندہی نہیں تھی، اگر ایسا ہوتا تو یقیناً فرانس کو پہلے سے اس خطرے سے آگاہ کر دیا جاتا۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹ تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔